بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ بڑا ہی عظیم و شان اور عظمت والا یہ مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی بابرکت مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ اور اسی مہینے کی 28 تاریخ کو سید القونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت فرماتا ہے، اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول فرماتا ہے، کہ ان کی عبادتیں مقبول فرماتا ہے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب کریم اس دعا کو بہت جلد شرف قبولیت عطا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، یعنی رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رجب المرجب میں روزے بھی رکھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، نیکی کے کام کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ ایک نیکی کریں گے تو آپ کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی رب کریم بہت زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب میں نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے گا تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی رجب کے 8 دن کے روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے گا اسے رب کریم عطا کرے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن کے روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ جو زیادہ روزے رکھے گا اللہ رب العزت اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو آپ اپنی ہمت کے مطابق روزے رکھیں، چاہے 3 رکھ لیں، چاہے 7 رکھ لیں، 8 رکھ لیں، 10 رکھ لیں یا 15 رکھ لیں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنے روزے بھی رکھیں، نیکی کے کام کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، یہ عمل خاص کر کے 13 رجب المرجب کے دن آپ نے ضرور پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ 27 رجب تک اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ 13 رجب المرجب کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ مصیبتوں، پریشانیوں سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے اس وظیفے کو جو لوگ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں غیبی مدد عطا کرے گا۔ یہ 13 رجب المرجب کا بڑا خاص اور کامیاب عمل ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں گے، ان ہاتھوں میں اللہ کریم ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے،
کیونکہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے دن حضرت علی کا وسیلہ دے کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ رب کریم اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو پڑھنا ہے، تو آپ نے 13 رجب کی رات کو 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ 2 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، پھر دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 27 مرتبہ آپ نے نعت علی کا ورد کرنا ہے۔ جب 27 مرتبہ نعت علی کا ورد کریں تو آپ نے اپنی حاجت اور خواہش اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب 27 مرتبہ آپ نعت علی کو پڑھ لیں تو اس کے اول آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت اور خواہش ہوگی، اللہ کریم اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، میں زندگی سے بڑا نا امید ہو گیا ہوں، بار بار دعائیں مانگتا ہوں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس رجب کے مہینے میں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسے کلمات بتائیں جن کے پڑھنے سے میں اللہ سے جو دعا کروں اللہ کریم اس دعا کو قبول کرے، یعنی وہ دعا رد نہ ہو۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ رجب کے مہینے میں مجھے کوئی ایسا دن بتائیں، کوئی ایسا پل بتائیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو وہ دعا ضرور قبول ہو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، 13 رجب کی رات مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ نعت علی پڑھو، اور پھر اللہ رب العزت کو میرے دادا حضرت علی علیہ السلام اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے جو دعا کرو گے اللہ کریم اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ کیونکہ جو شخص 13 رجب کی رات میرے دادا حضرت علی علیہ السلام اور نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ دعا اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی 13 رجب کی رات کو 2 نفل ادا کریں، 27 مرتبہ نعت علی کا ورد ضرور کریں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور حضرت علی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا کرے گا، غیبی مدد کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جزاک اللہ۔